الرحمن قل هو الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم الوكيل سبحان الله عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرض أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم ایک صلوات بھیجیے گا محمد عزاداران امام مظلوم سید الشہداء کے لطف و کرامت کا دسترخوان ہے اور آج اس دسترخوان کا چوتھا دن ہے وہ مقدس ہستی کے جس کے وجود سے یہ دسترخوان آباد ہے ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں دست بدعائیں کہ اس مقدس ہستی کے وجود کی برکت سے ہم کو اس کے صحیح پہچاننے والوں میں قرار دے اور اس کی صحیح اتباع کرنے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، گفتگو چل رہی تھی عزاداری اور نصرت امام کے عنوان پر، اور گزشتہ مجلس میں بندے نے عرض کیا تھا کہ عزاداری ہمارے اندر ایک اہم ترین صفت جو پیدا کرتی ہے وہ تقویٰ کی ہے، لیکن وہ تقویٰ جو اہل بیت کو مطلوب ہے اور وہ تقویٰ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس تقویٰ سے بہت ڈیفرنٹ ہے جس کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً تقویٰ کی ایک انفرادی ایک پرسنل تصویر ہے، اس کا جو پرسیپشن ہے تقوی کا وہ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ قرآن کو جو تقوی مطلوب ہے وہ تقوی انفرادی تقوی کے ساتھ ساتھ اجتماعی تقوی مطلوب ہے، چونکہ وہ ہدف جس تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید ہمارے پاس آیا وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کہ جب تک انفرادی تقوی کے ساتھ اجتماعی تقوی کو اختیار نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں ائمہ معصومین نے بھی اسی کی کوشش کی ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں خلافت امیر المؤمنین کی یا امامت امیر المؤمنین کی علیہ الصلوۃ والسلام، مل کر کے ایک ساتھ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ مولا مشکل کشا کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے انفرادی تقوی کے ساتھ ساتھ سوسائٹیز کو تشکیل دیا جائے، متقی پرہیزگار سوسائٹیز، تاکہ معاشرہ عبد الہی بن سکے۔ اب مثلا اس کی مثال دیکھیں، ائمہ معصومین نے انڈیویجولز کی تربیت کی ہے۔ سلمان کو
بنایا، ابو ذر کو بنایا، مقداد کو بنایا، مالک اشتر کو بنایا. یہ سب امام معصوم کے انڈیویجول تقوی کی یادگاریں ہیں، نشانیاں ہیں. لیکن امیر المؤمنین اپنے زمانے میں سوسائٹی کو نہیں بنا سکے کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. سید الشہداء کے پاس 72 کی تعداد میں انڈیویجولز تھے، لیکن وہ مطلوبہ تعداد کے جو امام معصوم کو مدد فراہم کرے کہ امام معصوم ایک اسلامک باتقوی سوسائٹی کی بنیاد رکھ سکے، امام کو وہ نہیں مل سکے. لیکن یہ ہدف اتنا مقدس تھا اور اتنا اہم تھا کہ امام حسین نے اپنی مال قربان کیا، اپنی جان قربان کی، حتیٰ اپنی ناموس تک قربان کر ڈالی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا. کس کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر، میری اور آپ کی اس ہدف کی خاطر کہ جس کو حاصل کیے بغیر ہم لوگ خدا کے بندہ نہیں بن سکتے. وہ ہدف کیا ہے؟ حکومت اسلامی کا قیام. اب دیکھیں امام حسین اپنا ہدف بیان کرتے ہیں. امام سے کسی نے پوچھا، یا امام نے خطبے میں بھی بیان کیا کہ میرا مقصد کیا ہے اس قیام کا. امام فرماتے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں. بھئی امام حسین کوئی مدرسہ کھول لیتے، کوئی اسکول کھول لیتے، کوئی تبلیغی جماعت بنا لیتے. ذہن میں سوال آ سکتے ہیں نا. اب دیکھیں امام فرما رہے کہ میرے اس قیام کا مقصد امر بالمعروف و نہی از منکر ہے. کیا کیا؟ اٹھ کر یزید کے خلاف قیام کیا. یعنی امر بالمعروف و نہی از منکر جو سید الشہداء کی نظر میں وہ ظالم حکمران کے خلاف قیام ہے. وہ جو یزید کی طرح، ہم نے فرق بیان کیا کہ یزید بھی ظالم تھا، اس کا باپ بھی ظالم تھا. یزید بھی باطل تھا، اس کا باپ بھی باطل تھا. دونوں میں فرق تھا. اس کے باپ کے زمانے میں اس کے باپ نے کوشش نہیں کی کہ معاشرے کو بے تقوی بنائے. اس کی ساری کرپشن بڑی حد تک اس کی ذات تک محدود تھی. لیکن یزید کا پرابلم یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا زانی، اتنا بڑا شرابی، اتنا بڑا فسق و فجور کرنے والا شخص تھا کہ خود سمبل تھا شیطانی سوسائٹی کی. یا اگر اقتدار میں آ جاتا اور لوگ اس کی بیعت کر لیتے، اس کا مطلب تھا کہ اسلام اس کی فاتحہ پڑھ لیجیے. ائمہ معصومین کی پالیسی کیا رہی ہے کہ انڈیویجولز کو بھی تیار کریں اور اس کے مقابلے میں سوسائٹی کو بھی تیار کریں. اب دیکھیں ایک انڈیویجول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سلمان فارسی. یہ وہ شخصیت ہیں جناب سلمان فارسی کی جو خود پیغمبر اکرم کے صحابہ میں بھی اور امیر المومنین کے صحابہ میں بھی شاید ان کے مقابل مرتبہ تک کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ سکا غیر از امام معصوم. چونکہ ہم لوگ مولا امیر المومنین کو، امام حسن، امام حسین کو صحابیوں میں شمار نہیں کرتے. یہ معصوم ہیں، یہ حجت الہی. ان کے علاوہ جتنے بھی افراد تھے ان میں سلمان سب سے اوپر تھے. اور ہمارے پاس روایت بھی ہے کہ اگر ایمان کے 10 درجے ہوں تو سلمان 10ویں پر اور ابو ذر 9ویں پر ہیں. اب دیکھیں یہ سلمان وہ شخصیت ہے جس کے متعلق پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سلمانو منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے. یہ ٹائٹل کم نہیں ہے. اب یہ آیا کہاں سے؟ میں یہ بس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. جناب سلمان فارسی، جنگ خندق کا نام سب نے سنا ہے. جنگ احزاب، احزاب جمع ہے حزب کی. حزب یعنی آرمی، گروہ، لشکر. بہت ساری آرمیز مل کے کیا بناتی ہیں؟ احزاب. حزب مل کے احزاب. تو جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ رسول خدا نے اتنی پٹائی لگائی، بلکہ یہ بولیں کہ مولا کی ذوالفقار نے اتنی پٹائی لگائی کفار کی کہ وہ لوگ تنگ آ گئے. انہوں نے بولا ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، مار دو یا مر جاؤ، یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. کفار، مشرکین، یہودی، منافق، رسول خدا کے دشمن، سارے جاہلی قبائل، سب نے مل کے ایک لشکر تشکیل دیا. چھوٹی چھوٹی آرمیز نے مل کے لشکر تشکیل دیا اور اٹھ کے مدینے پہ چڑھائی کر دی. اب اتنا بڑا لشکر تھا کہ رسول خدا سے جان دینے کا عہد کرنے والے سارے وہ جو افراد تھے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یا رسول اللہ ہم لڑ نہیں سکتے. صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ مدینے سے نکل کے لڑیں یا مدینے کے اندر رہ کے لڑیں. دیکھیں یہ خدا کا پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اتنا بڑا لشکر تھا کہ خوف زدہ ہو گئے. یا رسول اللہ یہ تو بہت خطرناک جنگ ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال صحابہ میں اختلاف ہوا. سلمان فارسی چونکہ ان کا تعلق ایران سے تھا، فارس کے تھے نا، یہ ایران میں حکومتیں رہی ہیں، بادشاہتیں رہی ہیں. ایرانیوں کو جنگیں لڑنے کا خوب تجربہ تھا. تو انہوں نے بولا بھائی ایک کام کرو کہ مدینے کے گرد خندق کھود دو.
اس سے پہلے عرب کی پوری تاریخ میں خندق کا ذکر نہیں ملتا. اب جب عرب کے لشکر آئے سارے کفار و مشرکین مدینے کے قریب پہنچے, دیکھا شہر کے چاروں طرف جو ہے خندق کھدی ہوئی ہے, اتنی بڑی خندق. اب وہ تو دیکھ کر حیران. اچھا وہ تو حیران, مسئلہ یہ کہ وہ آئے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے, اونٹوں پہ بیٹھ کے لڑنے کے لیے. اب گھوڑا گہرائی دیکھ کے بدک جائے گا, وہ تو جائے گا نہیں. اب پرابلم تھی, اکیلے کراس کر نہیں سکتے, گھوڑا جمپنگ کرے گا نہیں, کیا کریں. ایک ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, 3 ہفتے گزرے. بہرحال یہ تو میں بعد میں آؤں گا. تو یہ آئیڈیا مسلمانوں کو اتنا پسند آیا کہ سارے کے سارے صحابہ جو بھی لڑ رہے تھے وہ اس بات پر لڑنے لگے کہ سلمان کا تعلق ہم سے. فلاں گروہ بولا سلمان کا تعلق ہم سے, کوئی سلمان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں کھینچ رہا, کوئی سلمان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں کھینچ رہا. اتنے میں پیغمبر مبارک آگے بڑھے اور فرمایا کہ سلمان کا تعلق نہ تم سے ہے نہ تم سے ہے, سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے. اب دیکھیں سلمان فارسی, عجیب بات ہے, ولایت کے جو شاہکار ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, مشکل کے وقت اسلام کی ایسے مدد کرتے ہیں. سلمان فارسی نے اس وقت ولایت کی مدد کی, آج سلمان فارسی کی قوم ہے جو اسلام کی مدد کر رہی ہے. ایک ولایت کا شاہکار سلمان فارسی تھا, آج ولایت کی شاہکار سلمان کی قوم ہے, جو کبھی خمینی دے رہی ہے, کبھی خامنائی دے رہی ہے, کبھی سیستانی دے رہی ہے, کبھی قاسم سلیمانی دے رہی ہے. اسلام کی مدد ایسے کر رہی ہے, آج بھی اتفاقاً اسی کی قوم ہے. اب ہم مانے نہ مانے, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. یہ حقیقت ہے. دشمن خوف زدہ ہے, کس سے؟ اس کی قوم سے. کیوں؟ وہ قوم ہے جس کے متعلق پیغمبر اکرم نے فرمایا, خود شیعوں نے بھی نقل کیا اور سنیوں نے بھی نقل کیا کہ اگر ایمان اوج سریا پہ چلے جائے تو یہ ایرانی اس کو وہاں سے بھی اتار لیں گے. ائمہ معصومین نے ان سوسائٹیز کی تشکیل دی. سلمان فارسی اس قوم کا نمائندہ تھا اس زمانے میں. مثلا آپ دیکھیں ائمہ معصومین کو یہ والے افراد چاہیے, تقوی یہ والا چاہیے جو درد اسلام بخورے, ہم فارسی میں بولتے ہیں, جو اسلام کے کام آئے. اب دیکھیں خندق کا تذکرہ آیا ہے, علی کا تذکرہ آنا ہے. یہ خندق بہت امپورٹنٹ جنگ ہے, یعنی اسلام کا مستقبل اس جنگ خندق سے وابستہ تھا. خدا نہ خواستہ اگر کفار و مشرکین کامیاب ہوتے اسلام کا نام نشان مٹ جانا تھا. اب ہوا یہ کہ جب 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, 3 ہفتے گزرے, اب جو کفار تھے, ان کے جو لیڈرز تھے وہ پریشان ہو گئے. بھائی 1000 افراد آ جائیں, اگر ان کا کھانا پینا رہائش مشکل ہوتی ہے. 1000 افراد کا مطلب 1000 خانوادے, یعنی 1000 فیملیز. وہ ایک شخص جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا, پورے گھر کا سربراہ اٹھ کے آیا. پیچھے سے خواتین کا پریشر, بھائی لڑنا ہے لڑو ورنہ واپس آؤ. ایک اور پرابلم کیا آ رہی تھی, جو راشن لے کے آئے تھے وہ ختم ہو رہا تھا. عرب کے صحرا میں بھوک اور پیاس سے مر جانا تھا. ایک اور مشکل جو آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ ماہ حرام نزدیک آ رہا تھا. ماہ حرام میں عرب کے کافر مشرک جنگ کو حرام سمجھتے. کیسے مسلمان تھے, یہ کافر تھے, یہ مشرک تھے, یہودی تھے, منافق تھے, لیکن ماہ حرام کے احترام میں جنگ سے پرہیز کرتے تھے. جن لوگوں نے کربلا میں ماہ حرام میں نواسہ رسول کا گلا کاٹا ہے, پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے, بدتر تھے ان کافروں سے. بہرحال اتنے میں ان کے کمانڈرز نے فیصلہ کیا کہ کوئی کام کرنا پڑے گا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو لشکر تھا کفار کا, اس میں سے جو ٹاپ موسٹ سولجرز تھے, بہت ہم بولیں ایس ایس جی تھی اس وقت کی, اسپیشل سروسز گروپ, پاکستان آرمی کے ہمارے کمانڈوز تھے, ان کو لے کے آئے. ان کا جو سردار تھا وہ تھا عمر ابن عبد ود, معروف ہے. ایک مرحب کو جو امام نے 2 ٹکڑے کیا تھا, اور دوسرا یہ عمر ابن عبد ود تھا. اس کے متعلق معروف تھا کہ یہ اکیلا 1000 پہ بھاری ہے. یہ اونٹ کو پکڑتا تھا, اپنی ڈھال بناتا تھا, اتنی طاقت تھی اس میں بندہ خدا میں. اونٹ کو عبد ود کیوں بولتے تھے کہ بنی عامر ایک قبیلہ تھا, اس کا ایک بت تھا جس کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ بڑے فخر سے بولتا تھا کہ میں اس بت کا عبادت کرنے والا ہوں, عمر ابن عبد ود. بہرحال یہ آیا اپنے ساتھ 3-4 ایکسپرٹس کو لے کے, اور بہت تیز آدمی تھا, بہت مکار شخص ہے. یہ آیا, اس نے آگے پورے مدینے کے گرد چکر لگایا. اس کو پتہ چل گیا کہ ایک جگہ سے خندق تھوڑی سی اس کی چوڑائی کم ہے. اس نے بولا یہاں سے کراس کر سکتے ہیں. اس نے پلان بنایا اور خندق پھلانگ کے آ گیا مسلمانوں کے گراؤنڈ میں. اور اب وہ مسلمان جو ہر روز صبح اٹھ کے آتے تھے, ان کا تماشا دیکھتے تھے, اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر ابن عبد ود آ گیا ہے, جس طرح احد کے میدان میں بھاگے تھے یہاں پہ بھی بھاگنے لگے, بھاگ گئے سارے. آیا وہ جو ہمیشہ آتا تھا, نقل ہوئے, یہ آیا
الفتنین، یعنی بولے یہ مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ مارے اس نے. عمر ابن عبد ول نے آگے بولا تم میں کوئی مرد نہیں ہے، تم لوگ بے غیرت ہو. کہاں گئی تمہاری شجاعت، کہاں گیا تمہارا وہ جذبہ شہادت؟ مگر تمہارے پیغمبر نے تمہیں نہیں بولا کہ اگر کافر کی تلوار سے مرو گے جنت میں جاؤ گے؟ کہاں گئے جنت والے، آؤ لڑو مجھ سے. سب خاموش. یہاں تک کہ جملہ ملتا ہے کہ میرا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا ہے، مسلمانوں تمہاری غیرت بڑھ گئی ہے. کوئی نہیں اٹھا. جتنے بڑے بڑے نامی گرامی ٹائٹلز کے شوقین تھے، پرچم کے شوقین تھے، جھنڈوں کے شوقین تھے، سب خاموش بیٹھے تھے. اٹھ بار بار وہ رہا تھا جس کو نبی ہاتھ پکڑ کے بٹھا رہے تھے. شاید نبی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو آج بار بار اٹھ رہا ہے کل غدیر میں بھی اسی کو کھڑا کروں گا، اور جس طرح آج خاموش بیٹھے ہو کل غدیر میں بھی اسی طریقے سے خاموش بیٹھنا. اس لحاظ سے خندق بہت اہم ہے ہمارے لیے، بہت امپورٹنٹ جنگ ہے. رسول خدا نے انڈیویجولز تیار کیے تھے لیکن سوسائٹیز تیار نہیں کر سکے تھے. سلمان فارسی تیار ہو گئے تھے، ابو ذر تیار ہو گئے تھے، مقداد تیار ہو گئے تھے پیغمبر کے دور میں، لیکن سوسائٹیز تیار نہیں ہو سکی تھی. لہٰذا ہر وقت جب بھی مشکل پڑی پیغمبر پر، انہی افراد نے پیغمبر کا دفاع کیا، باقی تو سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. بہرحال یہ مثال تھی انڈیویجول تقویٰ کی اور سوسائٹیز کے تقویٰ کی. ائمہ معصومین کا ہدف یہ رہا ہے کہ انڈیویجولز کو بھی تیار کریں تاکہ مقابلہ کر سکیں اندر کے شیطان کا بھی اور باہر کے شیطان کا بھی، اور ساتھ میں ایسی سوسائٹیز بنائیں کہ جو ہم کو خدا کی طرف لے کر جائے. یہ ہماری گزشتہ مجلس کا خلاصہ. اس مختصر کے 10-15 منٹ آپ کے مزید وقت لوں گا میں. آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ عزاداری ایک اور مطلوبہ خصوصیت جو عزاداروں کے اندر پیدا کرتی ہے وہ ہے عزاداری عزاداروں کو آزاد بناتی ہے. دیکھیں ہمارے مکتب کی بنیاد آزادی پر ہے. لا الہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ مسمار کر دیا. الا اللہ، خدا کی توحید کے اقرار سے پہلے سب کے سب بتوں کا اور خداؤں کا انکار ہے. یہ جو انکار ہے اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ جب تک توحید کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک دیگر بت خانے اور بت گریں گے نہیں. لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. تو جس مکتب کا شعار ہی لا الہ الا اللہ پر ہو وہ مکتب کتنا بڑا آزادی کا حامی ہوگا. عزاداری ہم میں خصوصیت پیدا کرتی ہے کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکل کر خدا کی غلامی میں جائیں. اب دیکھیں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ ایک صفت ان کی فرمائی ہے. خداوند کریم نے یذبحون ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون کیا کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کی خواتین کو زندہ رکھا کرتا تھا اور ان کے مردوں کا قتل عام کیا کرتا تھا. ہمیشہ سے ہر دور کا استعمال یہ رہا ہے. یہ خواتین پہ کام کرتا ہے. بڑے جو یعنی خطرناک قسم کا جو آرگنائز ہر دور کا فرعون ہوتا ہے نا، وہ مردوں کو مارتا ہے، خواتین پہ کام کرتا ہے. آج کے فرعون نے بھی کیا ہے، مردوں کو مار رہا ہے، مردوں کی ایمانی طاقت کو مار رہا ہے، مردوں کی شجاعت کو مار رہا ہے، مردوں کی غیرت کو مار رہا ہے. خواتین پہ کیا کام کر رہا ہے؟ خواتین کو کام یہ کر رہا ہے کہ ان کو بے حیا بنا رہا ہے. آج کا استعمال وہی ہے. اسلام چاہتا ہے پہلے جو فرعون تھا، پہلے جو نظام یزیدیت تھا وہ جسموں کو غلام بنایا کرتا تھا. آج کا جو فرعون ہے وہ جسموں کو غلام نہیں بنا رہا، وہ فکروں کو غلام بنا رہا ہے، وہ ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے، وہ آپ کی ایبلٹیز کو غلام بنا رہا ہے، آپ کی کوالیفیکیشنز کو غلام بنا رہا ہے. کس طریقے سے؟ ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے اور کوالٹیز کو، ایبلٹیز کو سسٹمز کے ذریعے. یہ آج کل جو انٹرنیٹ ہے ہمارا فساد کی جڑ بھی ہے اور بہت اچھی چیز بھی ہے. انسان چاہے اس سے اہل بیت کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلائے، چاہے تو شیطانوں کے پیغام کو اپنے اندر منتقل کرے. ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں ہیں، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیسے استعمال کریں. لیکن اس کی جو بنیاد رکھی انہوں نے پروپیگیشن پہ رکھی ہے، کسی طریقے سے ہم کو خدا کی جانب جانے سے روکیں. فرعون کی صفت ہے یہ، مینٹلٹیز پہ کام کر رہا ہے آج کا فرعون. کس کے ذریعے؟ فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے. کیوں؟ ہمارے سٹینڈرڈز کو تبدیل کریں. تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا. ہمیں یاد ہے بچپن میں ایک زمانے میں فقط پی ٹی وی ہوتا تھا چینل، اس کے بعد این ٹی ایم آیا، پھر ایس ٹی این آیا، اس کے بعد پھر یہ سارے کیبل سسٹم بہت بعد میں آئے. اب جب پی ٹی وی پہ خاتون خبریں پڑھنے آتی تھی ان پورا دوپٹہ ہوتا تھا ان کے، لیکن اس کے مقابلے میں این ٹی این آئے تو این ٹی ایم اور ایس ٹی این شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو تھا
یہ ذرا وہ تھا، اپنے آپ کو بولتے تھے وی آر ماڈریٹ، وی آر اپ ٹو ڈیٹ، مثلا ہم تو بہت ہائی فائی ہیں، ہم تو کلاس والے، ہمارا اسٹیٹس ہے مثلا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے دوپٹے یہاں کے بجائے یہاں آنا شروع ہوئے. کچھ عرصے بعد دوپٹے اتر ہی گئے، اور کچھ عرصے بعد تو اب تو گلے سے ہی اتر گئے. آہستہ آہستہ کام کیا انہوں نے، اقدار کو چینج کیا، غیرت کے معیار کو چینج کیا. اسلام نے جو غیرت کا معیار دیا ہے وہ الگ ہے، انہوں نے جو غیرت کا معیار دیا. اب ایک زمانہ میں کسی کے گھر کی خواتین اگر بے حجاب ہوتی تھی، مرد کی غیرت کا معاملہ تھا. آج اسٹینڈرڈ بن چکا ہے، میرے گھر کی خاتون اگر پردہ کر لے گی تو میری اسٹیٹس جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے گا. یقین جانیں عزیزان، مومن سوسائٹیوں میں بندہ شخصاً اطلاع رکھتا ہوں اس چیز سے کہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو حجاب کرنے سے روک دیا کہ تمہارے رشتے نہیں آئیں گے. ماؤں نے، شیعہ ماؤں نے، سید ماؤں نے اپنی بچیوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا کہ زیادہ نماز پڑھو گی سجدے کا نشان آ جائے گا، شادی نہیں کرے گا کوئی. یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ یہ اسی فرعون کی طرف سے آ رہا ہے جو عصر حاضر کا یزید ہے. اسٹینڈرڈ چینج کر دی. ایک زمانے میں حیا کا اسلام نے جو دیا حیا کا معیار محرم نہ محرم ہے. ہمارا محرم نہ محرم کا معیار کیا ہے؟ جس کو جانتے ہیں وہ محرم ہے، جس کو نہیں جانتے وہ نہ محرم ہے. اسلام کا معیار تھوڑی ہے. اب ہو کیا رہا ہے، مثلا ایک زمانے میں انسان کسی نامحرم خاتون سے بات کرنے سے ہچکچاتا تھا، آج ہچکچانا نہیں. اگر کوئی ایسا لڑکا ہو جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو تو لوگ اس کی مردانگی پہ شک کرتے ہیں. ہمارے یونیورسٹیز کا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے، ہمارے ایجوکیشن اداروں کا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں میں سوشل میڈیا پہ آفت آ رہی ہے، خدا ہاتھ توڑے اس آفت کو تشیع میں وارد کرنے والوں کو. ذاکراؤں کی، عالماؤں کی تصویریں پوسٹرز پہ دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. جس کے گھر کی خواتین کی فوٹو مجلس کے اشتہار پہ آ رہی ہے اس کی غیرت کہاں گئی؟ کیسے برداشت کر رہا ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی اس کی تصویر مجلس کے پوسٹر پہ آ رہی ہے؟ یہ عزاداری ہے، یہ مزاداری ہے. امام حسین خوش ہیں. 40 سال امام سجاد نے گریہ کیا، الشام الشام الشام. یہ قصہ کہانی ہے فقط کربلا کے لیے. اتنا غیرت مند امام، اس غیرت مند امام کی عزاداری غیرت مندانہ طریقے سے منانے کے بجائے تم بے حیانہ طریقے سے منانا شروع کر دیا. کیا ضرورت ہے تصویریں دینے کی خواتین کی؟ بہرحال وہ جب ایک ماحول چلتا ہے نا، کلچر یہی ہوتا ہے. کلچر جب ایک ڈیولپ ہوتا ہے، یہ استعمال یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ماحول میں ایسی سچویشن کریٹ کرے، ایسی صورتحال بنائے کہ اب مثلا لڑکا لڑکی کی دوستی بری نہ سمجھی جائے بلکہ نہ ہونے کو عیب سمجھا جائے. یہ مسائل ہیں. ہمارے ایک جوان تھا، اس کو آرمی والے اٹھا کے لے گئے تھے. وہ جب چھٹ کے آیا تو بتا رہے ہیں کہ یہ آرمی والوں نے اس کو پکڑا. یہ جو ہیں معاملات ہوتے ہیں سریا بریا کے، اس میں چکر میں اٹھا کے لے گئے تھے. اس کا موبائل فون چیک کیا، بہت مومن جوان تھا. تعجب کر رہے ہیں، بولے تمہارے موبائل فون میں کسی خاتون کا نمبر نہیں ہے؟ 18 سال 20 سال ایج تھی اس بندے خدا کی، حافظ قرآن تھا، بچہ تھا. ایجنسی والے تعجب کر رہے ہیں، بولے پہلے ہم نے ہزاروں افراد کو اٹھایا، کسی نہ کسی کے موبائل میں کسی نہ کسی خاتون کا نمبر ہے. تم کیسے جوان ہو، تمہارے موبائل فون میں کسی خاتون کا نمبر نہیں ہے؟ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں عزیزان. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے. وہ چیز جو ہمیں آزادی عطا کرے گی امام حسین کی عزاداری ہے. عصر حاضر کا فرعون جسموں کو نہیں، ذہنوں کو، کلچرز کو یرغمال بنا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. دوسری میں نے بات عرض کی تھی، آپ کی صلاحیتوں کو یرغمال بنا رہا ہے سسٹمز کے ذریعے. ہمارے جو معاشرے میں بے روزگاری ہے، ہمارے معاشرے میں جو ناانصافی ہے، ہمارے معاشرے میں جو فقر ہے، جابس نہیں ہیں جوانوں کے پاس. ایک جوان سائیکولوجیکل پیشنٹ بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ اس کے پاس جاب نہیں ہے. گریجویٹ کر لیا، ڈاکٹریٹ کر لیا، انجینئر بن گیا، اس کے پاس جاب نہیں ہے. اس وقت کراچی میں یہ صورتحال ہے، MBA کرنے والے جوان چپڑاسی لگ رہے ہیں. کوئی یقین کرے گا؟ 10,000 روپے سیلری مل رہی ہے MBA کرنے والے جوان کو. کرنی ہے کرو ورنہ جاؤ. لائن لگی ہوئی ہے. کیوں؟ استعمال ہے جو سسٹم آپ کا بنایا ہے اس میں آپ کے جوان کو لاغر کر دے گا، آپ کے جوان کو مجبور کر دے گا. پھر یہ جوان بددل ہو کے کیا کرے گا؟ یہ کرے گا پھر اپنی شخصی مسائل بھول جائے گا. ہاں، اس جوان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اس کو خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں پہنچا دو. بہترین قسم کے حسین چہرے دکھاؤ، ڈرامے دکھاؤ. ایک خیالی دنیا، عملی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا، اس بیچارے کو خیالی دنیا میں رکھو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اسلام سے دور، بیکار، ناکارہ، کاہل نسل جو کسی کام کی نہیں، جو نہ ایجوکیٹڈ نسل ہے، درس میں دل نہیں لگتا،
یونیورسٹی جانے کا دل نہیں لگتا، چونکہ صحیح سے درس نہیں پڑھا، صحیح سے جو ہے وہ اس میں قابلیت نہیں آئی ہے، صحیح سے قابلیت نہیں آئی ہے. آپ کے معاشرے آگے آنے والے دنوں میں آپ کے ادارے چلانے کے لیے افراد موجود نہیں ہیں. سب دشمن کر رہا ہے اس وقت، استعمار آپ کا کر رہا ہے، اس وقت کا فرعون کر رہا ہے. کیونکہ اب جسموں پہ قبضہ کرنا فائدہ کچھ نہیں ہے. امریکہ آیا تھا افغانستان پہ قبضہ کیا، 10 سال تک قبضہ کیا اس نے، فائدہ کچھ نہیں ہوا. یہ آیا عراق کو آکیوپائی کیا، اپنی گورنمنٹ لے کے آ گئے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، الٹا خرچ کرنا پڑ گیا. اب کیا کرتے ہیں؟ پپٹ لے کے آتے ہیں، افراد لے کے آتے ہیں، قوموں پہ لے کے آؤ، ملتوں پہ لے کے آؤ، ان کے سسٹمز کو ہائی جیک کرو، چند افراد خرید لو، یہ پوری دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے. عصر حاضر کا فرعون یہ عزاداری ہم کو درس دیتی ہے کہ جو فرعون جسموں کو غلام بنایا کرتا تھا ہم اس کو بھی مرد آباد بولیں گے، اور جو فرعون ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے، صلاحیتوں کو غلام بول رہا ہے، ہم اس کو بھی مرد آباد بولیں گے. یہی تو حسینیت ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ حسینیت ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا نام ہے. کربلا میں دو اشخاص کی جنگ نہیں ہوئی ہے، امام حسین کی اور یزید کی. کربلا میں 2 کرداروں کی جنگ ہوئی ہے، پرسنالٹیز کی جنگ ہوئی ہے، تفکر کی جنگ ہوئی ہے. ایک طرف حسینیت اور ایک طرف یزیدیت، ایک خیر کا نمائندہ دوسرا شر کا نمائندہ، ایک فاطمہ زہرا کا لال اور ایک دوسرا ہندا کا لال، ایک علی مرتضیٰ کا لال دوسرا یزید ابن معاویہ کا لال. یہ جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، یقین کریں گے ہم اگلے 100 سال تک امام حسین کے نام پہ اپنے روتے رہیں گے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ملے گا. ہاں، جن لوگوں نے اس پیغام کو سمجھا ہے ان لوگوں نے قلیل ہو کر بھی کثرت پہ فتح پائی ہے. اب دیکھیں، جو لوگ ہم پہ ہنستے تھے نا، سالوں سے پیٹتے ہوئے آ رہے ہو عزاداری پہ، عزاداری کرتے ہوئے آ رہے ہو، آنسو بہاتے ہوئے آ رہے ہو، اپنے آپ کو پیٹتے ہوئے آ رہے ہو، کیا ملا؟ ہم آج اس پوزیشن میں تشیع کے انٹرنیشنل لیول پہ ہم بتا سکتے ہیں ہمیں کیا ملا. جس کو دیکھنا ہے ہمیں کیا ملا، وہ دیکھ لیں انقلاب اسلامی ایران کو کیا ملا. جس کو ان تابوتوں کا، ان جلوسوں کا، ان علموں کا اثر دیکھنا ہے وہ لبنان کے حزب اللہ کو دیکھ لیں. جس کو اس گریے کا، اس عزاداری کا اثر دیکھنا ہے وہ یمن کے انصار اللہ دیکھ لیں. یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دشمن کے مقابلے پہ امام حسین کے نام پر، امام حسین کے مکتب کی حفاظت کے لیے. خدا نے ان کو عزت دی ہے. کربلا آئی ہے ہم کو آزاد کرانے کے لیے، چونکہ جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے امام کی مدد نہیں کر سکتے. کتنے ہی لوگ آئے تھے، مولا آپ میرا گھوڑا لے جائیں، مولا میں اپنا غلام آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. امام نے بولا مجھے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہارا غلام چاہیے. عمر اپنے ساتھ کے پاس آئے امام شب عاشور، وہ خوش ہو گیا، سمجھا حسین مذاکرات کرنے آ رہے ہیں. امام نے بولا کیوں لڑ رہے ہو؟ بولے مولا میرے گھر خطرے میں. امام نے بولا کتنا بڑا گھر ہے؟ اس نے بولا اتنا بڑا گھر ہے. سید الشہداء نے فرمایا میں میرا ساتھ دوں، میں تمہیں اس سے بڑا گھر دوں گا. بولتا ہے مولا میرے مال ہیں، اموال ہیں. امام نے بولا کتنا مال ہے؟ بولا اتنا مال ہے. امام نے بولا میں تمہیں اس کے 2 برابر دوں گا. بولا مولا میں اصل میں رے کی حکومت. امام نے بولا تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں اس سے بہتر دیں گے. ساتھ نہیں دی. امام نے بولا رے کی گندم تمہیں نصیب نہیں ہو پائے گی. پلٹ کے کیا بولتا ہے؟ مولا میں جو کھا لوں گا، گندم نہیں کھاؤں گا تو کیا ہوا؟ مذاق اڑا رہا تھا. محبت تھی اس کے دل میں، امام کا احترام کرتا تھا یہ عمر ابن سعد. آخر دم تک کوشش کی میرے ہاتھوں امام حسین کا خون نہ بہے، لیکن چونکہ حکومت کی لالچ تھی آ گیا. دشمن کیا کرتا ہے؟ تبلیغات کے ذریعے ذہنوں کو آلودہ کرتا ہے. میں بس 2-3 مثالیں عرض کروں، اس کے بعد زحمت تمام. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ان کو ضربت لگی ہے، شہید ہوئے ہیں، اتنا سخت پروپیگنڈا تھا مولا کے خلاف. اس وقت کا جو یزید تھا، اس وقت کا جو فرعون تھا، اس نے اتنی خطرناک فضا بنائی تھی امام کے خلاف کہ جب امام شہید ہوئے اور شام کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ علی علیہ السلام کو مسجد میں ضربت ماری گئی ہے، تو انہوں نے بولا کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے؟ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. یعنی وہ شخص جو نماز کی جان تھا، جس کی ولایت کے بغیر ساری عبادتیں بیکار، بدبودار عبادت ہو جاتی ہیں اگر انسان کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. اس علی کے متعلق یہ بول رہے ہیں کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے. یہ سب ایک رات میں ہو. کس نے کام کیا؟ یہ امیر شام، اس یزید کے باپ نے. امام حسین کے زمانے میں اتنے مذہبی لوگ تھے، مذہبی تھے، دیندار تھے، دین شناس نہیں تھے. مصیبت یہ تھی کہ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے جو اس وقت کا مفتی تھا نا، اس کو فتویٰ جاری کرنا پڑا. اب دیکھیں فتویٰ کہاں جاری ہوتا ہے؟ جہاں لوگ دیندار ہوں،
جہاں بے دین ہو نا وہاں تو ملا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ملا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو مولوی ٹائپ ہوتے ہیں نا ان میں ملا کی حیثیت ہوتی ہے. امام حسین کا زمانہ اتنا مذہبی زمانہ تھا کہ لوگ حج کرنے آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں. امام حسین نے مینا کے میدان میں جو خطاب فرمایا ہے, اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. لوگ مذہبی تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے. اتنا مذہبی معاشرہ تھا امام حسین کا کہ امام حسین جیسی شخصیت کو شہید کرنے کے لیے اس وقت کے قاضی شورى نے فتویٰ جاری کیا کہ حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی ہیں, حکومت اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کیا, ان کا قتل واجب ہے. یہ ایک دن میں ہو گیا. نواسۂ رسول کو کوئی لوگ باغی سمجھیں. یہ پروپیگنڈا فیکٹری یہ کرتا ہے, ذہنوں کو تسخیر ایسے کرتا ہے دشمن. معاویہ کو بولتے ہیں مکر کا باپ. واقعی میں ایسے تھا. امام علی نے ایک دفعہ اس کے مقابلے میں بولا تھا کہ میں اس سے زیادہ مکار ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے آگے شریعت ہے. اگر شریعت نہیں ہوتی نا میری نام ہے. عرب کا مکار ترین شخص علی بن ابی طالب ہوتا. یہ مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں. اصل و رسول ہے نا. اتنے کیا بولیں. اس نے ایک دفعہ آپ دیکھیں پروپیگیشن کیسے ہوتی ہے, دشمن کیسے کام کرتا ہے. اس نے ایک زمانے میں امیر المومنین کے چاہنے والے شخص کے گھر میں اس کے چھوٹے بچے تھے. امیر شام نے کیا کیا, کچھ بکری کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایز اے گفٹ اس کے گھر میں بھجوائے, اور ایک بندے کو مامور کیا کہ دیکھنا صحیح سلامت ہیں. کچھ عرصہ گزرا, بچے جب بکری کے بچے سے مانوس ہو جائیں. اب دیکھیں ہمارے آج کے دور میں جب اتنے سارے کھلونے کی چیزیں, پھر بھی ایک بکری کا بچہ آ جائے, بچے کتنا لپکتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اس زمانے میں جب کوئی تفریح نہیں, جب کوئی ٹوائے نہیں ہوتا تھا, کسی قسم کی کوئی ایسی نہ موبائل فون گیم ہوتے تھے, تفریح کا ذریعہ کیا تھا؟ یہ بکری کا بچہ کسی کے پاس پہنچا, کتنا خوش ہوگا, وہ خوش ہو گیا. رات کو اپنے کارندے بھیج کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرا دیا. بچہ صبح اٹھتا ہے, دیکھتا ہے گھر کے صحن میں بکری کا بچہ ذبح ہوا پڑا ہے. پوچھتا ہے کس نے مارا ہے اس کو؟ بولا علی نے مارا ہے. اس بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ یہ جو ذبح کیا ہے نا, یہ علی ابن ابی طالب نے ذبح کیا. اس کو رات کو آیا تھا, ذبح کر کے چلا گیا. سنا آج تک آپ نے واقعہ یہ کتنے کیا لوگ تھے, یعنی کن مولا کے مقابلے میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے. کتنا سخت تھا مولا کو ان کا مقابلہ کرنا. جبھی تو امام علی علیہ السلام کنویں میں لٹک لٹک کے روتے تھے, بولتے تھے کہ کاش تم میں کے 10 ان میں چلے جائیں, ان میں کا ایک میرے پاس آ جائے. وہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود اپنے امام کے, اپنے رہبر کے اطاعت گزاریں. تم لوگ حق پر ہونے کے باوجود میری بات نہیں مانتے. کیوں؟ چونکہ سوسائٹیز میں وہ تقوی پیدا نہیں ہو پایا تھا, وہ آزادگی پیدا نہیں ہو پائی تھی, وہ حریت پیدا نہیں ہو پائی تھی جو امام معصوم کو مطلوب تھی. لوگ امام علی کو ہاتھ چومنے کے لیے آتے تھے, امام علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, لیکن جیسے موقع ملتا کھانا معاویہ کے ساتھ کھاتے تھے. ان لوگوں نے علی علیہ السلام کی کمر توڑی ہے. ان لوگوں نے ائمہ معصومین کے گلے پر چھریاں چلائی ہیں. وہ اہل کوفہ کہ جنہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا, اگر ساتھ دیتے سید الشہداء کا, سید الشہداء شہید ہوتے ہیں. اب ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ کوفی جو ہوتے شیعہ تھے, بولتے نا کہ شیعوں نے مارا امام حسین کو. اب یہ بولنے والے بے وقوف ہیں اصل میں. وہ یہ بول کے کہ کوفی شیعہ تھے, اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ شیعہ اس کا مطلب ہے اس زمانے سے موجود ہیں. ایک طرف ہمیں بولتے ہیں عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے, شیعہ بہت بعد میں پیدا ہوئے. بھائی شیعوں نے بالفرض امام کو خط لکھ کے مارا, اور شیعوں نے جو ہے امام کی پکار پہ لبیک نہیں کہی, تو ہمارے اہل سنت برادران موجود تھے نا, انہوں نے آ کے بچا کیوں نہیں لیا نواسۂ رسول کو؟ اگر شیعہ مجرم ہے تو آپ بھی برابر کے مجرم ہیں. ایک خامخواہ کی بیتو کی بحث. ابھی کچھ دن پہلے, کل بلکہ ہم جب مرکزی امام مالگاہ میں تھے, ممبر سے اترے, وہاں ایک بندہ خدا نے آ کے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک بندے نے مجھ سے بولا ہے کہ کوفی شیعہ تھے. اس زمانے میں شیعہ کا مطلب یہ نہیں تھا فقہ جعفریہ کا پیروکار, شیعہ اثنا عشری. اس زمانے میں مثلا جناب عثمان کے پیروکاروں کو بولا جاتا تھا شیعہ عثمان, عثمانی شیعہ. یہ زہیر ابن قین جو تھے, جو امام حسین کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی, جناب عثمان کے پیروکار تھے, یعنی ان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے. جناب زہیر ابن قین, امام حسین گئے, ان سے بات کی, مذاکرات کیے, ٹاکنگ کی, امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, پھر حسینی شیعہ ہو گئے.
اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی کہ شیعہ کا مطلب یہ کہ یہ 12 امام کو ماننے والے، اور سنی کا مطلب ہے کہ جو مثلا خلفاء نہیں، ایسا کچھ صورتحال تھی نہیں. ایک الزام ہے خامہ خواہ پہ. ہر شخص جس نے امام کا ساتھ نہیں دیا وہ مجرم ہے بھائی. اس میں شیعہ سنی کی بات تھوڑی ہے، حق اور ناحق کی بات ہے. امام حسین فقط شیعوں کے امام تھوڑی ہیں. امام حسین تو امام مسلمین ہیں، نواسہ رسول ہیں. رسول کیا فقط شیعوں کا تھا؟ ہر وہ شخص جس نے غفلت کی ہے سید الشہداء کا ساتھ دینے میں وہ مجرم ہے. لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ چونکہ سوسائٹیز تشکیل نہیں پا گئی. دشمن ان ساری چیزوں کا ہدف کیا؟ بس یہ ایک جملہ بول کے میں آپ کی زحمت تمام. ہدف یہ ہے دشمن کا کہ آپ کو مادیت پرستی میں غرق کرے. لیکن جب تک انسان اپنی ذات کے حصار سے نہیں نکلتا انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. انسان صبح اٹھ کے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ شخص جو اپنی ذات کے حصار سے نکل چکا ہو اس کو اپنی نیند قربان کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. خمس کون سا بندہ دیتا ہے؟ جو اپنی ذات سے گزر چکا ہو. زکوٰۃ کون سا بندہ دیتا؟ کون سا ایسا شخص جو اپنے مال سے پیسے نکال کے خدا کی راہ میں دے گا؟ جو اپنی ذات سے نکل چکا ہو. یہ کب نکلتا ہے؟ کہ جب معنویت اس کے اندر آئی ہو، روحانیت آئی ہو. امام معصوم چاہتے ہیں ہمارے اندر روحانیت آئے. فرعونی سسٹم، یزیدی سسٹم چاہتا ہے ہمارے اندر سے روحانیت نکل کے مادیت آئے تاکہ ہم امام کی نصرت نہ کر سکیں. بس ایک چھوٹی سی واقعہ. ایک شخص تھا عمر ابن قیس. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. کربلا عبرتوں کا مجموعہ ہے. عمر ابن قیس ایک شخص تھا. امام حسین علیہ السلام اس کے پاس گئے کہ آؤ میری نصرت کرو. بولا مولا بشرطہا و شروطہا. امام معصوم کو بول رہا ہے، بدبخت انسان. مولا بعض شرطیں ہیں وہ اگر آپ مانیں گے تو میں آپ کی مدد کو آؤں گا. امام نے بولا کیا؟ بولتا ہے کہ اگر آپ کربلا میں آپ کا پلہ بھاری رہا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دیکھا کہ یزید کا پلہ بھاری ہے، ہم ابھی ذرا عوامی انداز میں بات کریں، اگر آپ جیت رہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر یزیدی فوجیں جیتنے لگیں تو پھر میں آپ کا ساتھ چھوڑے آؤں گا، مجھے اپنی جان بھی آ رہی. سیدھی سیدھی بات کی اس نے. اتنا بدبخت انسان تھا. امام حسین نے بولا آ جاؤ. امام معصوم ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح آؤٹ ہو. یہ کربلا میں آیا. اس نے حضرت عباس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اس نے جناب علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اس نے جناب علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. امام حسین جب خیمے سے آخری رخصت لے کے واپس جا رہے تھے رستے میں روک لیا. بولے مولا آپ کو وعدہ یاد ہے اپنا؟ نقل ہوا ہے کہ امام حسین نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کی. امام نے بولا مجھے یاد ہے، جا تو آزاد ہے، تجھ پر سے بیعت اٹھا لی. ایسا بےغیرت انسان کو جو دیکھ رہا تھا کہ 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو گیا، میں زندہ ہوں، امام حسین کیا کریں؟ امام نے نگاہ بھی نہیں کی اس کی طرف. امام نے بولا جا تو آزاد ہے. نقل ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھوڑا کہاں باندھا ہوا تھا؟ جو اہل حرم کے خیمے تھے ان کے پیچھے خندق کھودی ہوئی تھی. اس خندق میں آگ لگائی تھی تاکہ یزیدی فوجیں پیچھے سے آ کے حملہ نہ کریں. ان خندقوں کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا پہلے سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اس گھوڑے پہ بیٹھا اور بھاگ گیا. اور نقل تاریخ بیان کرتی ہے کہ سید واقعہ کربلا کے تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ بعد یہ اپنی طبیعی موت سے مر گیا. کتنا زندہ رہ گیا حسین کا ساتھ چھوڑ کے. کیوں ساتھ نہیں دیا؟ اس نے اپنے دین کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ دیا تھا. یہ مصیبت ہے. دشمن جو اتنا ہم پہ انویسٹ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اس معنوی حصار سے نکل کے مادی حصار میں داخل ہو جائیں. وہ جو روحانیت ذکر اہل بیت سے ہمارے اندر آتی ہے وہ نکل جائے اور ہم اپنے اندر مادی اقدار کو پر کریں تاکہ ہمارے دلوں میں خوف بیٹھے. میری جان چلی جائے گی، میری عزت چلی جائے گی، میری آبرو چلی جائے گی، میرا سب کچھ چلے جائے گا. جس دن ہم لوگ ان مادی حصاروں سے باہر نکل گئے ہم حسین کے حقیقی ناصر بن جائیں گے. امام حسین کو انصار چاہیے، انصار. امام زمان کو انصار چاہیے. ڈاکٹرز چاہیے تو وہ ڈاکٹرز چاہیے جو اپنی جان سے گزر چکے ہوں. پروفیسرز چاہیے وہ پروفیسر چاہیے جو اپنی جان سے گزر چکے ہوں. انجینئرز چاہیے تو وہ انجینئرز چاہیے جو اپنی جان سے گزر چکے ہوں. جب ان کی دنیا خطرے میں پڑے تو دین سے ہاتھ نہ اٹھا لیں. بڑھ کے امام کو بولے مولا حکم کریں تو اپنی دنیا پورے آپ کے قدموں میں اٹھا دیں. یہ وہ انصار تھے جو سید الشہداء کو فقط کربلا میں مل پائے. اس کے بعد تاریخ کے صفحات خالی ہیں. عزیزان آج 4 محرم الحرام ہے. کربلا میں آل رسول کی حرمت کو پامال کیا گیا.
اور خانوادہ رسول کے گلے کاٹے گئے. لیکن کربلا کی زمین پر جو گلے کٹے ہیں اس میں 2 گلے ایسے ہیں جن کی مثال پورے کربلا کے شہداء میں نہیں ملتی. یہ کون سے 2 گلے ہیں؟ یہ وہ 2 گلے ہیں کہ جو حسین کی گود میں کٹے. باقیوں کے بھی گلے کٹے لیکن باقیوں کے گلے کربلا کی گرم زمین پر کٹے، لیکن یہ گلے اتنے نازک تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ حسین کی آغوش میں کاٹے گئے. اس میں سے ایک گلا علی اصغر علیہ السلام کا تھا، 6 ماہ کا ننھا بچہ، حسین کا بیٹا 6 ماہ کا علی اصغر. اور دوسرا جو گلا تھا وہ حسین کا بھتیجا عبداللہ ابن حسن کا گلا تھا. امام حسن کی یادگار. نقل ہوا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اہل حرم سے اجازت لے کر میدان کی جانب بڑھے، امام نے جہاد کیا، مقابلہ کیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک مقابلہ کرتا. ایک وقت وہ آیا کہ جب فاطمہ کا یہ لال زین سے زمین پر تشریف لائے. جیسے ہی سید الشہداء زمین پر گرے، ابن عمر ابن سعد کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو. اب کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کے نزدیک ہو پاتا. کوئی دور سے نیزے مار رہا تھا، کوئی دور سے تلواریں مار رہا تھا، کوئی دور سے جو ہے خنجر مار رہا تھا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا. جس کو پتھر نہیں مل پا رہے تھے وہ اپنا لعاب دہن اس فاطمہ کے لال کی طرف پھینک رہا تھا. عزیزان، ایسے موقع پہ عمر ابن سعد نے بولا دیکھتے کیا ہو، آگے بڑھ کے حسین کا کام تمام کرو. نقل ہوا ہے کہ ابجر ابن کعب ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے چاہا کہ حسین پر تلوار کا وار کرے کہ عبداللہ ابن حسن جو امام حسین کا بھتیجا اور امام حسن کا چھوٹا بیٹا تھا، اس نے جب امام حسین پر یہ مشکل وقت دیکھا تو خیمے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میدان کی طرف دوڑا. تاریخ بیان کرتی کہ جناب زینب اس کے پیچھے پیچھے دوڑی اور میدان میں آ کر اس بچے کو پکڑا، لیکن بچہ اتنا بے چین تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. پھوپھی اماں میرے چچا کو مار رہے ہیں، میں دیکھتے رہوں. نقل ہوا ہے کہ جب وہ لعین قریب ہوا، اس نے چاہا کہ امام کی گردن مبارک پر وار کرے. یہ بچہ جناب زینب کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف بھاگا اور اس کے قریب پہنچ کر بولتا ہے یبن الخبیثہ اترید ان تقتل امی، اے ملعون تو یہ چاہتا ہے کہ میرے امو کو قتل کرے، ارے یہ چاہتا ہے کہ میرے چچا کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے. ارے اس نے جب دیکھا کہ اس بچے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے، میری ماں کی شان میں گستاخی کی. شان کیا تھی؟ لعنت ہو ان کی ماؤں پر اور لعنت ہو ان کی اولادوں پر جنہوں نے حسین کا خون بہایا. ارے اس بچے پر اس نے تلوار اٹھائی، وار کیا، اس بچے کے ہاتھ کٹ کے حسین کی آغوش میں گرے. ارے جب اس کے ہاتھ حسین کی آغوش میں گرے، حسین نے آنکھیں کھولی، ارے دیکھا چھوٹا سا بھتیجا اپنے خون میں غلطا. حسین نے اس کو اپنی آغوش میں لیا. ارے حسین اتنا غریب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنے بھتیجے کو بولا میری جان ارے کچھ صبر کر، ارے کچھ دیر میں فاطمہ زہرا کے پاس پہنچے گا، اس امت کی شکایت کرنا. نقل ہوا ہے کہ حرم اللہ آیا، ارے اس نے تیر کمان میں جوڑا، تیر چلا، بچے کا گلا کٹا، حسین کا سینہ چھدا، بچے کے منہ سے چیخ نکلی، حسین کے منہ سے صدا نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.